ہم جتنا وقت اس ولی کامل کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے میں گزار دیں گے اتنا وقت اللہ کے فضل اس کی رحمتوں میں گزرے گا، کیونکہ یہ ارشاد آیا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ والوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور یہ بھی ذکر ہے ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر کرنا اللہ اپنی عبادت میں شمار کر لیتا ہے، وذکر الاولیاء کفارۃ للذنوب، اور اولیاء اللہ کے ذکر کو اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی محفل میں بیٹھنے والے کتنے بھی گناہ لے کر آئے ہوں، ولی کے ذکر کی برکت سے اللہ وہ ذکر کو گناہوں کا کفارہ بناتا ہے، وہ ذکر کے برکت سے پورے گناہ میٹ دیتا ہے۔ ہم گھر کو واپس لوٹتے ہیں تو گناہ سے صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کا ذکر اتنا پسند ہے کیونکہ ہم محبوبوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی وجہ سے ان سے محبت ہے، تو اللہ دیکھتا ہے میرے محبت کا یہ عالم ہے کہ مجھ سے تو کرتے ہیں، میرا جو چاہنے والا دکھ گیا ان کا بھی کرتے ہیں، کیسے میرے چاہنے والے بندے ہیں، کتنی اعلیٰ محبت مجھ سے ہے کہ میرا تعلق بھی دیکھا تو ان سے بھی ذکر کرنے لگ گئے، تو اللہ خوش ہو کر پورے گناہ میٹ دیتا ہے ذکر کی محفل والوں کی۔ تو یہ بڑی برکتیں ہیں، ہمارا تھوڑا سا وقت زندگی بھر کے گناہوں کو مٹ جانے کا سبب بن جاتا ہے، ہماری تقدیریں بدل جاتی ہے ولیوں کے ذکر کی برکت سے۔ تو الحمدللہ ہم جب سے مبارک ذکر شریف سن رہے نورانی محفل میں بیٹھے آپ حضرات، تب سے رب العالمین کے فضل و عنایت کی برسات ہو رہی ہے، گناہ مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، جس کو اپنے رحمت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے ان کو اپنے محبوبوں کے ذکر کی محفل عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت سیدی شیخ الاسلام حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان، آپ بارہا ہمارے باصفا علماء کرام سے سنتے رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے خواب میں اشارہ کرنے سے دھکنا ہے۔ جب پیارے نبی نے خواب میں اشارہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت کا علم سچا علم ہے، حضرت کا عقیدہ سچا عقیدہ ہے، حضرت کا عمل سچا عمل ہے، جبھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے ولی کو امت تک علم پہنچانے کے لیے بھیج رہے ہیں، صحیح عقیدہ پہنچانے کے لیے بھیج رہے ہیں، صحیح عمل پہنچانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ آپ کا خود عمل اور علم عقیدہ غلط ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی انتخاب نہیں کرتے، نبی کا انتخاب خود بتا رہا ہے آپ کا علم سچا، آپ کا عقیدہ سچا، آپ کا عمل سچا ہے۔ اس لیے آپ کے توسط سے جتنے علماء فیض پائے، ڈائریکٹ فیض پائے، اور ان فیض پانے والوں کے توسط سے جتنے علماء فیض پا رہے ہیں سب سیدی بانی جامعہ کا فیضان ہے۔ آج پورے ہندوستان میں آپ کے فیض پانے والے علماء کرام ڈائریکٹ نہیں توسط سے آپ سے فیض پانے والوں سے فیض، ان کے فیض پانے والوں سے فیض پایا۔ اس طرح کے علماء لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے کنارے کنارے پر پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ ہندوستان کے باہر دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں مختلف علاقوں میں پھیل کر سیدی بانی جامعہ کے علم کو، آپ کے پاکیزہ عقیدہ کو، آپ کے نورانی تعلیمات کو چمکا رہے، پہنچا رہے امت تک۔ اس طرح آپ کا فائدہ پورے عالم پہ جاری ہے، انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا، کیونکہ جب پیارے نبی آپ کو بھیجے ہیں پاکیزہ تعلیم پہنچانے تو حبیب کی مدد رہے گی، انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آپ نے نورانی کتابیں بھی ہمارے لیے لکھی ہیں، اس میں کیا عمل اپنانا چاہیے، کن اعمال سے بچنا چاہیے، کون سا عقیدہ اپنانا چاہیے، کس عقیدے سے بچنا چاہیے، پوری کتاب میں رہنمائی کر دی ہے حضرت اللہ۔ اب اللہ کے حبیب کے بھیجے ہوئے ہیں آپ، پیارے نبی کو رب نے انتخاب کیا ہے،
سیدی انوار اللہ شاہ قبلہ کو نبیوں کے امام نے انتخاب کیا ہے، اللہ کے انتخاب کردہ نبی، نبی کا اکرام اللہ کی بات کا احترام سمجھا جائے گا، اور نبی کے بھیجے ہوئے ولی کا اکرام نبی کی تعظیم سمجھا جائے گا۔ نبی نے جنہیں اپنا قاصد بنا کے بھیجا، ہم ان کی بات سن رہے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ نبی کی تعظیم ہوگی۔ نبی کے دل میں اکرام ہے تبھی تو ان کے بھیجے ہوئوں کا احترام ہے، تو ان کی تعظیم نبی کی تعظیم سمجھی جائے گی، نبی کی تعظیم رب العالمین کا احترام سمجھا جائے گا، اس اللہ کا ادب سمجھا جائے گا۔ اس طرح ہمارے لیے سیدی بانی جامعہ قبلہ نے حضرت انتخاب کیا، اور بھی مقربین کا پیارے نبی نے انتخاب کیا، مختلف علاقوں کے لیے مختلف مقربین کا۔ اب چونکہ حضرت سیدی بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان کا ذکر کرا تو ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں، پیارے نبی کے منتخبہ بھیجے ہوئے ولی ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے جامع نظامیہ کے ذریعے علم کا بھی انتظام کیا، اور آپ کا فیضان علماء کے توسط سے بھی جاری ہے، اور کتابوں کے ذریعے بھی جاری ہے۔ اب میں آپ کو حضرت نے جو تعلیم دیے ہیں، ہماری جو رہنمائی کی ہیں، تھوڑا سا اس کا ذکر کر کے میں بات سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت نے مقاصد الاسلام نامی کتاب 12 حصوں میں لکھی ہے، 11 حصے چھپے ہوئے ہیں، ابھی ایک حصہ دستیاب نہیں ہے۔ پھر آپ نے انوار احمدی لکھا، ایک کتاب عظیم ترین، ایک کتاب افادۃ الافہام کے نام سے لکھا، ایک کتاب حقیقت الفقہ کے نام سے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور مختلف عنوانوں پر آپ نے کتابیں لکھی۔ الکلام المرفوع نامی علم حدیث کے مضمون پر آپ نے لکھا، وحدت الوجود اللہ کی معرفت کے بارے میں آپ نے کتاب لکھا۔ اس طرح سیدی بانی جامعہ قبلہ میں تو مختلف کتابیں آپ کی موجود ہیں۔ اب میں تھوڑا سا ذکر ایک کتاب میں کیا ہے اس کا تھوڑا ذکر کرتا ہوں، تاکہ حضرت نے ہمارے لیے جو نعمتیں دیا ہے ہم اس کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھیں، حضرت نے جو نصیحت کیا ہے اس پر عمل کریں، کیونکہ حبیب نے آپ کو بھیجا ہے تعلیمات پہنچا کر اس پر عمل کروانے کے لیے امت کو۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مقاصد الاسلام کے 11 حصے آپ نے لکھے۔ پہلے حصے میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر کیا، اور نبی کے میلاد کے ذکر کے وقت آپ کے پیدائش کا جب ذکر ہوتا ہے ادب سے کھڑے ہونے کا بھی ذکر کیا۔ اس طرح ادب سے کھڑے ہو جانا نبی کے میلاد کے ذکر کے وقت یہ نبی کی تعظیم کی علامت سمجھی جائے گی، تو اس کو حضرت نے تفصیل سے لکھا ہے۔ پیارے نبی کی شان میلاد، پیارے نبی جب پیدا ہو رہے تھے تو آپ کی میلاد کی برکت سے زمین پر کیا برکات نازل ہوئے، آسمان میں کیا اللہ کی نعمتیں ظاہر ہوئی۔ پیارے نبی کے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو انقلابات ظاہر فرمائے اس کا ذکر پہلے حصے میں ملے گا، اور دوسرے حصے میں دوسرے 4واں ہے، اس سے ہٹ کر اور بھی ذکر ہے، میں تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرے حصے میں حضرت نے جنت کا ذکر کیا ہے، دوزخ کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ انسان کی مختلف قسمیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہم کو کہا یہ عقیدہ اپناؤ، یہ عقیدہ مت اپناؤ، یہ عمل اپناؤ، یہ عمل مت اپناؤ، مطلب نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، لڑائی جھگڑے مت کرو، خون خرابہ مت کرو، یہ مت کرو، بولا یہ کرو، ہے نا؟ کچھ کرنے کا حکم دیا، کچھ بچنے کا حکم دیا کرنا۔ عقیدے میں یہ عقیدہ نہیں رکھنا، یہ عقیدہ نہیں رکھنا، یہ عقیدہ نہیں رکھنا، بولا یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ تو اب جو عقیدہ نہیں رکھنا بولے بچنا چاہیے، جو عقیدے کو اپنانا کہا وہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تو احکام دے دیا، مگر کئی لوگ ہیں اللہ بولا یہ عقیدہ اپنا، اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اللہ بولا یہ عمل کرو، اہمیت نہیں دے رہے ہیں، کوئی عمل کر رہا کوئی نہیں کر رہا، کوئی برائیوں سے بچ رہا کوئی برائیوں سے نہیں بچ رہا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟
اپنی اطاعت کی طرف لانے کے لیے، اپنی فرما برداری کی طرف لانے کے لیے، تاکہ لوگ میرے بتائے ہوئے احکام پر چلیں، تو بتایا جو کوئی میری بات سنیں گے اللہ ان کو جنت تیار کر، میں نے جنت تیار کر کے رکھا ہے، جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جو میری بات سنے گا ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں رہے گا، اور جو میری بات نہیں سنے گا میں نے دوزخ کے شعلے تیار کر کے رکھا ہے، اس کے اندر سانپ ہے، اس کے اندر بچھو ہے، اس کے اندر دردناک سزائیں مقرر ہیں، جو میری بات نہیں سنے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اللہ دوزخ سے ڈرایا، کیوں ڈرایا؟ جو لوگ بغیر ڈرے کے اللہ نے کہا ہے، میرے رسول نے پیغام رب پہنچایا ہے، تو اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، رسول کی عظمت کو دیکھتے ہوئے مان لیتے ہیں بات، تو وہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ ایسا نہیں مانتے تو اللہ ان کو جنت کا شوق دلا کے اپنے قریب بلایا ہے، اور بعض کو دوزخ سے ڈرا کے اپنے قریب بلایا ہے۔ وجہ کیا؟ کم سے کم دوزخ کے ڈر پہ تو ڈر کر تو میرے قریب ہوں، میری بات سنیں، جنت کے شوق میں تو میرے قریب ہوں، میری بات سنیں، میرے نبی کی غلامی کریں۔ اس لیے اللہ نے دوزخ و جنت کا ذکر قرآن میں کیا، پیارے نبی نے احادیث میں کیا، تو حضرت سیدی بانی جامعہ قبلہ نے وہی جنت و دوزخ کو، جو قرآن میں مختلف جگہ تھا، احادیث میں مختلف جگہ، یہاں کچھ ذکر وہاں کچھ، سیدی بانی جامعہ قبلہ نے دوزخ کا ذکر ایک جگہ اکٹھا کر کے بتایا، دوزخ کتنی ہولناک ہے، کیا کیا مصیبتیں ہیں، تاکہ لوگ کم سے کم ڈر کر تو رب العالمین کے قریب آئیں۔ ادھر جنت کی کیا بہاریں ہیں، قرآن میں یہاں کچھ ذکر ہے، وہاں کچھ، حدیث میں کچھ یہاں ہے کچھ وہاں، حضرت نے ایک جگہ اکٹھا کر کے بتا دیا جنت کیسی نعمتوں والی جگہ ہے، کیسے اونچے مقامات ہے، تاکہ کم سے کم اللہ کے بندے جنت کے شوق میں تو رب العالمین کی بات سنیں، کم سے کم جنت کے خاطر تو نبی کی غلامی کریں۔ آج جنت کے شوق میں کر رہے ہیں عبادت، تو کل عبادت کا مقام معلوم ہوگا، عبادت کی لذتیں معلوم ہوگی، تو جنت کے شوق کے بغیر صرف رب کی محبت میں غلامی کریں نبی کی۔ اس لیے ڈرا دھمکا کے بعد کی عادت ہوتی ہے، ڈر کے کچھ کام کرتے، بس شوق سے کرتے، بس ڈر نہ شوق، بس اپنی محبت میں کام کر لیتے، تو اللہ نے سب کا لحاظ کیا، سمجھے؟ تو آپ نے لوگوں کو رب کے قریب کرنے کے لیے دوزخ و جنت کا بیان فرمایا دوسرے حصے میں، تاکہ وہ پڑھ کر لوگوں کے دل کانپ جائیں، اور جنت کی بہاروں کو سن کر ان کو شوق پیدا ہو۔ اللہ یہ بڑی بڑی نعمتیں رکھا، اور جنت میں بھی ایک نہیں 100 درجے ہے، فرمایا حضرت نے لکھا ہے۔ آپ جو جیسا اچھا عمل کرے گا جنت میں اتنا بڑا درجہ پائے گا، عمل جتنا بڑا اچھا ہوگا درجہ اتنا بڑا ہوگا۔ تو اس کے درجے اس لیے بیان کریں تاکہ آدمی کو شوق ہو، بڑے درجے پانے کی کوشش کرے۔ کیوں میں ایک بات بولوں، دنیا کا معاملہ الگ ہے، جنت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا میں اپن ایک معمولی گھر بنا لیے، جھونپڑی، ہر وقت جھونپڑی میں نہ رہتے، اللہ تھوڑی دولت دیا جھونپڑی سے ایک مضبوط گھر بنا لیتے، اور بھی دولت دیا بڑا محل بنا لیتے ہیں۔ دنیا کے گھروں میں عدل بدل ہوتے رہتا ہے، آج کرائے کا مکان ہے، اللہ دولت دیا تو اپنا ذاتی مکان بنا لیتے ہیں، یا ایک مکان میں دوسرا بدل سکتے ہیں، مگر جنت کا معاملہ ویسا نہیں ہے، ایک بار جس میں چلے گئے ہمیشہ اسی میں رہنا پڑے گا۔ ہم نے وہاں کوشش کر کے وہاں عبادتیں کر کے بڑی جگہ جائیں گے، وہاں عبادتوں کی نماز کی جگہ نہیں ہے، روزے زکات کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بڑے درجے پانا ہے، جتنا عبادت کرنا دنیا میں کر لو اتنا مقام بڑا وہاں ہوگا، یہاں آ کر عبادت کر کے درجے نہیں ہے، درجے پانے کی جگہ جنت ہے، دنیا ہے، دنیا۔ اس لیے حضرت نے جنت کے مختلف درجے بتائے تاکہ انسان اعلیٰ درجے کو پانے کی کوشش کرے۔ انسانی مزاج کیا ہے بولو، اعلیٰ درجہ پانے کا جذبہ ہے نہیں، انسان چاہتا ہے، آدمی پیدل چلنے والا چاہتا ہے ایک سائیکل مل گئی تو اچھا ہے، سائیکل والا چاہتا ہے تو ذرا ترقی کر کے سائیکل موٹر مل گئی تو اچھا ہے، سائیکل موٹر والا چاہتا ہے ترقی کر کے کار مل گئی تو اچھا ہے، کار والا چاہتا ہے مجھے ایک جہاز اڑانے کو مل گیا تو اچھا ہے۔ آدمی کے مزاج میں ترقی ہے، آدمی چاہتا ہے سیدھے سادے کھانے کے علاوہ اعلیٰ درجے کی غذا بھی کھانے کو مل گئی تو اچھا ہے، مجھے دولت بہت ہو تو اعلیٰ درجے کی
مزہ میں بھی کھاؤں، میرے چاہنے والے خاندان والوں کو بھی کھلاؤں۔ آدمی کا جذبہ ہے اعلیٰ سے اعلیٰ غذا میری ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری میری ہو، لباس اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، مکان اعلیٰ سے اعلیٰ۔ انسانی مزاج ہے، جب موقع ملے اعلیٰ کی کوشش کرے گا۔ دولت رکھنے کے بعد پریشان نہیں رہے گا، بہتر سے بہتر۔ پنکھا نہیں ہے، گرمی ہو رہی، پنکھے کی خواہش کرے گا، پنکھا مل گیا ہے، اور ترقی ملے ایئر کولر کی خواہش۔ آدمی کے مزاج میں ترقی کا جذبہ ہے، اور حلال کمائی کے ذریعے اعلیٰ غذا بنا کے، حلال کمائی کے ذریعے حلال غذا اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا درست جائز ہے۔ حلال کمائی سے حلال کپڑا کتنا بھی اعلیٰ قسم کا ہو، شریعت نے جس کپڑے کو جائز قرار دیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہننا جائز ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا جائز ہے۔ تو جو ناجائز کیا، خنزیر ناجائز، کتا کھانا ناجائز، شراب پینا ناجائز، جو ناجائز اس کو چھوڑ کر حلال جتنی بھی اعلیٰ غذا کھانا چاہے جائز ہے۔ حلال کمائی کی ہو اور غذا حلال ہو، کتنی بھی اعلیٰ جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ کتنے بھی اعلیٰ محل میں رہنا چاہے رہ سکتے ہیں، جائز پیسوں سے بنا کر ہے۔ تو انسان وہی کوشش کرتا ہے جائز ہو اور اعلیٰ ہو، ہے نا، اور جتنی کوشش کرے گا اتنا اعلیٰ زندگی گزرے گی۔ مگر دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ ہماری روح جب تک بدن میں ہے تب تک دنیا کا عیش ہے، روح نکل گئی تو ہماری سواریاں یہاں، ہمارا لباس یہاں، ہمارے مکان یہاں، ہماری دولت یہاں، ہر چیز ہماری یہاں، اور ہم اکیلے وہاں رہتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ ہم جو اعلیٰ نعمتیں پانا چاہتے ہیں یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہے، روح رہنے تک کے لیے ہے نا۔ تو آدمی روح تھوڑے دنوں میں چلے جائے گی نا ہر ایک کی، یا رہنے نہیں بھیجا، آزمانا بلانا ہے بس۔ اصل مکان ہمارا ادھر ہی ہے، یہ اصل نہیں ہے، آزمائش کے لیے تھوڑے دنوں کا ہے نا، تھوڑے دن کے لیے ہے یہاں کی زندگی۔ تو آدمی تھوڑے دن کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں چاہتا ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، تو آدمی ہمیشہ کے لیے اعلیٰ کیوں نہیں چاہتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ تھوڑے دن کے لیے بھی اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے وہاں بھی اعلیٰ مقام پانے کی کوشش کرے۔ یہاں جتنی دولت زیادہ کمائیں گے اتنی اعلیٰ زندگی ہوگی، اور یہاں جتنا زہد و تقویٰ زیادہ ہوگا وہاں کی زندگی اعلیٰ ہوگی۔ تو دنیا کی زندگی بھی اعلیٰ بنائیں، آخرت کی بھی اعلیٰ بنائیں، تھوڑے دنوں کی زندگی بھی ہماری بہترین ہو، ہمیشہ کی زندگی بھی بہترین ہو۔ ایسا نہیں تھوڑے دن کی بہتر ہے بس ہے، بعد میں ہمیشہ کے لیے جھونپڑی مل گئی تو بھی بس ہے، ایسا نہیں۔ ارے ہم تھوڑے دن کے لیے جھونپڑی نہیں پسند کرتے تو ہمیشہ کے لیے کہتا کر رہا ہے؟ وہ تو ہمیشہ کی جگہ اعلیٰ مقام ہونا نا۔ میں آخرت کی زندگی کو جھونپڑی اس لیے بول رہا ہوں، بڑے درجے کے مقابل میں چھوٹا درجہ اس کو دیکھتے ہوئے جھونپڑی کی طرح، ورنہ وہاں کوئی جھونپڑی نہیں ہے آخرت میں، وہاں معمولی نعمت بھی اتنی اعلیٰ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے دنیا میں ایسی نعمت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے ایسی نعمت، نہ کسی ذہن میں خیال جا سکتا۔ بڑا سا بڑا نعمت کا تصور آئے وہ چھوٹا ہے، اللہ نے جو بندے کے لیے چھپا کے رکھا ہے وہ اعلیٰ ہے۔ کم سے کم درجے کی نعمت بھی اعلیٰ ہے، سوچ نہیں سکتے اتنی اعلیٰ کم سے کم درجے کی، مگر اوپر کے بڑے درجے کے مقابل میں معمولی ہے، بڑے درجے کے مقابل میں۔ تو اپنے کو عمل کم کرے، نیچے کا درجہ ملا، ہمیشہ وہیں رہتے، اوپر کا درجہ بس جاتے نہیں، بدلنا ہے نہیں وہاں، ایک بار ڈال دیا ہمیشہ وہیں رہنا۔ میں بولا نا یہاں بدل سکتے اپن، جیسا جیسا اپنی ترقی ہوتے جا رہی دولت میں مکان بدل سکتے، وہاں اپنا جتنا تقویٰ اتنا جنت دے دیا، اس کے بعد وہاں تقویٰ کر کے مقام پانے کی جگہ نہیں ہے، یہیں تقویٰ اپناؤ مقام وہاں بناؤ۔ تو اس لیے ہم کہتے تقویٰ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے معلوم، ہمارے اولیاء اللہ ہے نا، ہمارے پیر مرشد ہے نا، ہمارے نبی ہے نا،
کچھ بھی کرے تو کیا ہوا، بچانے والے ہیں نا. ارے بچانے والے ہیں، صحیح ہے. ایک پیر کی نظر پڑ جائے تو مرید بچ جائے گا، نبی کی نظر پڑ جائے تو پوری امت بچ جائے گی. پکی بات ہے، پکی بات ہے. مگر دوزخ میں سے نکلیں گے نبی کی نظر سے، پیر کی نظر سے، ولی کی نظر سے نکلیں گے تو نکال کے کیا بندہ نواز کی جگہ میں رکھے گا اللہ؟ غریب نواز جہاں ہے وہاں رکھے گا کیا؟ نکالا تو سب سے نیچے کی درجے میں رکھے گا. تو ہمیشہ نیچے کے درجے میں رہنا اچھا، اولیاء اللہ کی طرح کچھ اچھا عمل کر کے بڑے میں رہنا اچھا؟ تو ہم چاہ رہے ہیں بڑے درجے کو پانے کی کوشش کریں، اس کے لیے زہد و تقویٰ میں اضافہ ہو. محفلوں میں بیٹھ کر 3 افراد جمع ہو گئے، ان ایسا ان ویسا بولنے کے بجائے میرے رب کی شان وہ، میرے رسول کا مقام وہ، میرے رب کے کلام کی شان وہ، میرے مصطفیٰ کی حدیث کا مقام وہ، میرے اولیاء کا درجہ یہ بیان کرتے بیٹھے تاکہ ہمارا ہمیشہ کا مقام اعلیٰ درجے کا مقام ہو. اسی کی طرف ذہن لے جانے کے لیے، اسی مقام کو پانے کا جذبہ دلانے کے لیے سیدی امام انوار اللہ شاہ قبلہ نے دوسرے حصے میں جنت کی شان و مقام بتایا ہے. ہاں حضرت نے نقل کر کے بتایا حدیث کو. اللہ خوش رکھے آپ کو. حضرت نے بتایا ہے نیچے درجے والی جنت، اوپر درجے والی جنت کا کیا مقام ہے. اوپر والی جنت وہ ہے، نیچے درجے والے اس کو ایسا دیکھیں گے جیسے ہم زمین پر ٹھہر کر ستارے کو اوپر چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں. کدھر ہماری زمین، کدھر ستارہ. یعنی نیچے کے درجے میں اوپر کے درجے میں اتنا بڑا فرق ہے جنت کا، سمجھے. اب جب درجے کا فرق ہے تو نعمتوں کا بھی فرق ہوگا. وہاں نچلے درجے میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ہیں، مگر جب نچلے درجے کا یہ حال ہے تو اونچے درجے کا کیا حال ہوگا. ایسے 100 درجے ہیں، جو جتنا اعلیٰ درجہ پائے گا ہمیشہ کے لیے اتنی اعلیٰ نعمتوں میں رہے گا. اب میں ایک قرآن کی آیت حضرت قبلہ نے تفصیل سے بتایا ہے، میں حضرت کے لکھنے کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے بتا رہا ہوں. حضرت نے جنت و دوزخ کا ذکر جو کیا ہمارے لیے کوئی معمولی بات ہے. ہمارے زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دینا چاہتے ہیں، زہد و تقویٰ کے عالم میں یہاں تک پہنچا دینا چاہتے ہیں حضرت، کیونکہ حبیب نے بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے. اے انوار اللہ شاہ قبلہ وہ قدموں میں رہ جانا چاہتے تھے، لیکن کہا نہیں دکن جاؤ. مطلب یہ نکلتا ہے اے انوار اللہ شاہ تم کو صرف اکیلے کو میرے قدموں میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، لاکھوں کو میرے قدموں تک لانے کے لیے پیدا کیا گیا. میری امت کے لاکھوں کو ساتھ لے کر آؤ. تم کو صرف رب کے قرب تک اکیلے جانے نہیں پیدا کیا گیا ہے، لاکھوں کروڑوں کو رب کے قرب تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا. یہ مطلب نکلتا ہے بھیجنے کا. تو آپ نے بھی پہنچنے کا اعلیٰ انتظام کر دیا. دوزخ و جنت سے ڈرا کے بتا دیا وہ کام کرو جس میں رب کی رضا ہے، اس کام سے بچو جس میں اللہ کا غضب ہے. وہ کام کرو جس میں اللہ کی خوشی ہے، اس کام سے بچو جس میں رب کی ناراضگی ہے. اس کام کو کرو جس میں اللہ کا قرب ہے، اس کام سے بچو جس میں اللہ سے دوری ہے. وہ بتانے کے لیے حضرت نے مقاصد اسلام کے دوسرے حصے میں ہماری زندگیوں میں انقلاب کا انتظام کر دیا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا پہلے درجے اور دوسرے درجے کا یہ عالم ہے. وہ اوپر ہے زمین سے جیسے ہم ستارے کو نیچے والے جنتی اوپر والوں کو اتنا بڑا فرق وہ ہمارے ہاتھ میں رکھا گیا ہے. جتنی محنت کریں گے اتنے بڑے درجے کو پائیں گے. اور بتاؤ وہاں جنت میں کیا ہے، شراب کی بھی نہر ہے. یا شراب پینا حرام ہے، وہاں شراب پینا جائز ہے. یہ شراب اور ہے، وہ شراب اور ہے. یہ گندی شراب ہے، وہ پاک شراب ہے. یہ بدبودار شراب ہے، وہ خوشبو والی شراب ہے. یہ شراب پیو تو بھی نشہ آتا ہے.
وہ شراب پیو تو بھی نشہ آتا ہے، یہ شراب پیو تو نشہ اس شان سے آتا ہے، عقل چلے جاتی ہے اور نشہ یوں آتا ہے آدمی گالی دینے لگتا ہے۔ وہ شراب پیو تو عقل جاتی نہیں، عقل اور تیز ہوتی ہے، وہ ایسا نشہ ہوتا ہے، اس نشے میں اس نشے میں بندہ اللہ کی عظمت بیان کرنے لگتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتا ہے، اس کی پاکیزگی عظمت بیان کرنے لگتا ہے، تو وہ نشہ اللہ کی پاکی کی طرف لے جانے والا ہے، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے والا نشہ ہے۔ وہ شراب کا نشہ الگ ہے۔ یہ شراب پیو سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، وہ پیو نہ سر کا درد نہ پیٹ کا درد، بس خوشی ہی خوشی ہے۔ دودھ کی نہر ایک طرف، پانی کی نہر ہے، مختلف نہریں بھی ہیں۔ حضرت نے بتایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بیان فرما، نیچے والی درجے کی جو جنت ہے اس میں اوپر والی جنت جو ہے اس میں کی اعلیٰ درجے کی شراب میں سے تھوڑی شراب نیچے درجے والے کی شراب میں ملا کر مکسچر پلائیں گے۔ وہ اعلیٰ درجے کی شراب میں سے تھوڑی نیچے والی درجے میں ملا کر مکسچر پلائیں گے، تھوڑی عام شراب تھوڑی اعلیٰ درجے کی، اور اوپر کا درجہ ملے تو پوری شراب اعلیٰ درجے کی ہوگی، سمجھے؟ تو مکسچر کا مزہ الگ ہے، خالص اعلیٰ کا الگ ہے، تو سب لذتوں میں ایک نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات بول دوں میں، جو جتنے اعلیٰ درجے پر ہوگا اس کی روحانی طاقت اتنی اعلیٰ ہوگی، بدنی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت اعلیٰ درجے کی ہوگی، تو وہاں اللہ کو اس کی شان کے مطابق نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ اللہ کی عظمت حدوں سے پاک ہے، اس کی جیسی شان ویسا نہیں دیکھتے، بندہ اپنے میں جتنی طاقت ہے اتنا دیکھ سکتا ہے۔ حبیب کا بھی وہی مقام ہے، ان کی بھی شان وہی ہے، وہ آقا جیسے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اپنی طاقت دیکھنے کی جتنی ہے اتنا شان سے دیکھ سکتا۔ تو جو نیچے جنتی اللہ کے جلوے کو جو شان سے دیکھ سکتے ہیں، بڑے درجے کے جنتی اس سے اعلیٰ انداز سے رب کا جلوہ دیکھیں گے۔ نیچے والے درجے والے نبی کو جس شان سے دیکھیں گے، اوپر والے درجے میں جو ہیں نبی کی عظمت کو نیچے والوں سے اعلیٰ درجے میں دیکھیں گے۔ تو ہم اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، رسول سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم چاہتے اپنے رب کے جلوے کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے دیکھیں، حبیب کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے دیکھیں، تو کوشش بھی کریں جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ ہم کو مل جائے۔ اس کے لیے کوشش اعلیٰ سے اعلیٰ کرنا پڑے گا، تقوی اعلیٰ سے اعلیٰ اپنانا پڑے گا، زہد اعلیٰ، اسی کی طرف لے جانے کے لیے حضور سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے مخاطر اسلام کے دوسرے حصے میں ہم کو دوزخ و جنت کا ذکر کیا۔ وہ ڈراؤنی دوزخ، آدمی دوزخ کے اچھی طرح توجہ سے پڑھ لے گا ہوش اڑ جائیں گے، اس کی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، وہ ڈراؤنی مقام ہے اس کا۔ خیر بہرحال ایمان پہ خاتمہ ہو تو کبھی نہ کبھی دوزخ سے نکلے گا، مگر اتنی دوزخ اتنی تکلیف بھی کہاں بڑھتا ہے، نکلے تک جو ہو جائے، جسے چاہے بے سزا معاف کر دے اللہ، جسے کچھ سزا کے بعد مگر تھوڑی بھی سزا وہاں کی کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہاں کے ڈلے الگ ہے، یہاں کی گرمی الگ ہے، وہاں کی گرمی، وہاں کا ایک ڈلہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ ایک ڈلے کی شدت یہ ہے، اس کی گرمی کی شدت سے دوسرا پہاڑ جیسا شعلہ پگھل جائے گا اس کی گرمی سے، وہ ہولناک۔ دوزخ میں سب سے کم عذاب ہے تو یہ ہے صرف آگ کے جوتے پہننا، ڈالنا اور نکال لینا، یہ سب سے کم درجے کا عذاب، اتنی سزا، اس کے بعد سب معافی۔ صرف جوتے رہیں گے کہہ کے آگ کے، پیر ڈال لینا اور نکال لینا، ختم، اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو سب سے کم درجے والے عذاب کو بولیں گے یہ آگ کے جوتے ہیں، پیر ڈال اور نکال لے، انہیں یوں ڈال کے نکال لے گا، زیادہ دیر رکھے گا نہیں، تو اتنا ڈال کے نکالنے میں اس کی گرمی کی شدت یہ ہوگی کہ اس کا بھیجا پگھل کر بہنے لگے گا، اور ایسی شدید تکلیف ہوگی، حدیث میں ایسا بتائیں، اتنی شدید تکلیف ہوگی کہ وہ بولے گا اپنے دل میں
پورے دوزخوں میں سب سے بڑا عذاب میرے کو ہوا بولے گا، اتنی تکلیف کو دیکھ کے بولے گا پورے دوزخ میں سب سے بڑھ کے مجھے عذاب ہوا۔ حالانکہ یوں آگ میں ڈال کے نکال لے تو یہ بول رہا جو اندر دھسا دیا جائے گا اس کا کیا عالم ہوگا، کون برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے جب دوزخ کی ہولناکی کو پڑے گا نافرمانی سے بچ جائے گا، غیبت چغل خوریوں لڑائیوں جھگڑوں سے نکل کر رب کی حمد و ثنا عبادت اور رمی میں مشغول ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے ولی نے چاہا دوزخ و جنت کا ذکر کر دو تاکہ اللہ کے بندے اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں، اللہ کے قرب کی کوشش کریں۔ اس لیے حضرت نے وہ شان سے باتیں لکھی جس کو شوق سے پڑھو زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ تیسرے حصے میں حضرت نے جو معرفت الہی کا کچھ ذکر کیا ہے، مختلف کتابوں میں مختلف جگہ کیا، اس میں تھوڑا کیا ہے اور دیگر باتیں بھی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے آپ نے بعض دہری قسم کے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ان کے لیے حضرت نے کہا یہ ساری زمین اگر خدا نہیں ہے تو یہ بنی کیسے؟ تو خود بخود ایٹومیٹک بن گئی بولتے ہو نا، وہ دینی اخراتی ذرات ہیں جو اللہ کب سے ہے، یہ ذرات بھی تب سے ہے بولتے ہیں۔ اچھا، جب سے اللہ ہے تب سے یہ ذرات ہے بولتے ہیں، حالانکہ اللہ تھا تو کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا، اللہ کا حکم ہوا تو سب پیدا ہوا۔ اللہ کہتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو بس اسے کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے کوئی چیز، ایٹومیٹک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بولتے نہیں کچھ ذرات ہے دینی اخراتی ذرات جو پہلے سے اللہ کب سے جب سے یہ لوگ آئے تو یہ کائنات کو وہ ذرات نے پیدا کر دیا بولتے ہیں، اللہ پیدا کر وہ ذرات پیدا کر دیے کائنات کو بولتے ہیں، اللہ نہیں، دہری خدا پیدا کرنے والا نہیں مانتے۔ تو حضرت نے تیسرے حصے میں بتایا تمہارے خیالات سب غلط ہے، جو قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے وہی حق ہے۔ آپ نے مضبوط دلائل کے ذریعے ان کی بات کو غلط ثابت کیا اور بتایا کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ اکیلا قدیم ہے۔ قدیم بولے تو وہ تھا تو کچھ نہ تھا، اس کا حکم ہوا تو سب ہوا، ورنہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ پیدا کون ہوتا ہے معلوم؟ جو کبھی نہیں تھا وہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کب نہیں تھا پیدا ہونے کے لیے؟ ہمیشہ سے ہے تو پیدا ہونے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ جو ہمیشہ سے ہے اس کو پیدا ہونے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ اللہ کی وہ ذات ہے ہمیشہ سے۔ کروڑ سال پہلے کا تصور کرو، اللہ کا نور موجود ہے۔ کھربوں سال پہلے کرو، اللہ کا نور موجود ہے۔ اجی سورج ہے نا اس کی گردش ہے مگر رب کا نور موجود ہے، چاند ہے نا اس کی چمک ہے مگر اللہ کا نور موجود ہے، ستارے ہے نا اس کی جھلملاہٹ ہے مگر نور خدا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ زمانہ نہیں تھا مگر اللہ تھا، کچھ مکان نہ تھا مگر اللہ تھا، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے مگر اللہ ہے، نہ چاند سورج ہے نہ اس کی گردش ہے مگر اللہ ہے، زمان بھی نہیں ہے مکان بھی نہیں ہے۔ چاند سورج کی گردش سے تو زمانہ بنتا ہے، سورج گیا یہ دن شروع ہوا، سورج آیا وہ دن شروع ہوا، چاند آیا یہ مہینہ شروع ہوا، چاند گیا وہ مہینہ، چاند ستارے آتے جاتے ہیں تو زمانہ گنا جاتا ہے۔ ارے چاند سورج بھی نہیں ہے، اس کا ڈوبنا نکلنا بھی نہیں ہے تو زمانہ کہاں سے؟ کچھ زمانہ نہ تھا جب بھی رب تھا، زمین تھی نہ رب تھا، کچھ نہ تھا، بس رب نے چاہا پیدا کرنا، کن کہا ہو گیا، جس کو کہا ہو جا وہ ہوتا رہا۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، اللہ ہی اللہ تھا، نور خدا تھا، کچھ نہ تھا۔ بس اس نے جب جس کو پیدا کرنا چاہا سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، کہا ہو جا ہو گیا، فیضان رب العالمین سے نور پیدا۔ اس کے بعد جس کو جس شان تھے جب پیدا کرنا ہے کرتا رہا، پوری کائنات اب قیامت تک جس کو جب پیدا کرنا ہے اللہ ارادہ کرتے رہے گا وہ ہوتے رہے گا۔ تو حضرت بولے خود سے کچھ بھی نہیں ہوا، سب رب کے حکم سے ہوا، بلکہ دلائل دے کر ثابت کیا۔ میں صرف بتا دے رہا ہوں، دلیل تفصیل سے دیکھنا ہے۔ تیسرا حصہ مقاصد الاسلام کا پڑھیں، اللہ کا کیا مقام ہے
اللہ کی کیا عظمت ہے، مخلوق میں اللہ میں کیا فرق ہے، اس میں مل جائے گا۔ بڑی بات کو اس کے ساتھ حضرت نے مختلف احادیث کی شرح بہت ہمارے لیے سمجھنے میں دشواری ہوتی، ایسا آسان کر کے بتا، میں شارٹ فارم کروں ورنہ میں یہاں کھول کے بتاتا ہوں مختلف حدیث کو شارٹ فارم انداز میں۔ حضرت نے ہمارے لیے رہنمائی کی، اللہ کا وجود ہے، کائنات اس کے حکم۔ کئی لوگ کلمہ پڑھ کر بعض لوگ بھٹک گئے، وہ بھی سائنسدانوں کی بات کرنے لگ گئے۔ وہ سائنسدان بولتے نہیں وہ ذرات پیدا کر دیے، وہ ذرات پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ بولے ارے دوسرے جنے کرے تو کرے، قرآن ماننے والا قرآن کے خلاف عقیدہ رکھ رہا تو حضرت پورا رد کرے۔ تیسرا حصہ دیکھو، سب آپ کو تفصیل مل جائے گی، اللہ کا یقین ہوگا، اس کے سوا کوئی نہیں تھا، سب رب کے حکم سے ہوا، سب بلکہ معلوم ہوگا، تفصیلات ہے۔ چوتھے حصے میں حضرت کیا کرے، علم کی فضیلت بتائے، علم حاصل کرنے کا کیا مقام ہے، علماء کا کیا مرتبہ ہے، علم پانے والے طلباء کا کیا درجہ ہے، احادیث و قرآن سے بتائے۔ کیوں؟ آدمی کو علم ہی نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کس میں ہے، غضب کس میں معلوم ہی نہیں، تو اللہ کے رضا کے راستے پہ چلیں گا کہاں سے؟ ارے بھائی ہم کو دلی کا راستہ معلوم ہی نہیں تو اکیلے دلی جا کیسا سکتے ہیں؟ پہلے راستہ معلوم ہوا تو جائیں گے نا جی۔ مدراس جانا ہے پہلے راستہ معلوم ہونا، راستہ ہی نہیں معلوم تو جاتے کیسا؟ تو ہم کو اللہ کی رضا کا راستہ ہی نہیں معلوم تو جائیں گے کیسا؟ اللہ کے غضب کا راستہ معلوم ہی نہیں، بس چلے ہی چلے جا رہے، معلوم نہیں ہے غضب کا راستہ، گئے اللہ کی ناراضگی کے گڑھے میں گر گئے، ہو گیا۔ اجی دنیا کا جب راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے نا، علم نہیں ہوتا، علم ایک نور اجالا ہے، علم نہیں ہے تو اندھیرا ہے۔ اپنے کو اندھیرا ہو گیا، سورج نہیں ہے، چاند کی روشنی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اندھیرا ہے، اندھیرے میں اپن چل رہے ہیں تو کیا ہوتا، گڑھا آیا اس میں گر جاتے، ایک رسی ملی تو سانپ سمجھ کے ڈر جاتے، سانپ ملا تو رسی سمجھ کے بے فکر ہے، کاٹ کے ختم کر دیتا ہے نا۔ اندھیرے میں چلے تو سانپ کے کترنے کا ڈر ہے، بچھو کے ڈنک مارنے کا ڈر ہے، گڑھے میں گر کے ہڈی پسلیاں ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ اجالا ہو آسانی سے غلط راستے سے بچیں گے، گڑھوں سے بچیں گے، سانپ بچھو دکھ گیا بچ کے بھاگیں گے، اور سیدھا راستہ جو ہے گڑھے نہیں ہیں، ہولناک کی بچ کے چلیں گے نا۔ تو جس طرح روشنی سے آدمی دنیا کے راستے طے کر سکتا ہے، علم شریعت ایک ایسا نور ہے جس کی روشنی میں اللہ کا بندہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کے راستے کو سمجھ کر رضا کے راستے، قرب الہی کے راستے طے کر سکتا ہے، ناراضگی کے راستوں اور غضب کے گڑھوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے علم کے بغیر یہ دولت نہیں ملتی، اس لیے علم کی اہمیت کو آپ نے بتایا پیارے نبی کی احادیث اور قرآن شریف کی آیات سے کہ علم کی کیا مقام ہے، علم کا درجہ کیا ہے، علماء کی عظمت کیا ہے، طلباء کا مقام کیا ہے، وہ سب بتا۔ میں ہر ایک کو کھول کے بیٹھا تو نہیں دیر لگتی، اس لیے میں شارٹ فارم چل رہا ہوں۔ چوتھے حصے میں یہ کیا حضرت نے، پانچویں اور چھٹویں حصے میں حضرت نے صحابہ کرام میں آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ ہوا تھا۔ وہ کیا ہوا، ان کی لڑائی نفس کی دشمنیوں میں نہیں ہوئی، دینی جذبے میں ہو گئی تھی۔ اب وہ تفصیل بھی وہیں دیکھو کیا جذبہ تھا، وہ کیا اندر لکھ جاؤں گا ٹائم لگ جاتا۔ بہرحال ان کی لڑائی کا معاملہ دینی جذبے میں ہو گیا تھا، نفس اور ایک دوسرے کی ذات کی عداوت میں نہیں ہوا تھا، وہ لڑائی ایک دین کی جذبے کی خاطر ہو گئی۔ پیارے نبی نے خود فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں آپس میں لڑائی نہ ہو جائے، اور وہ لڑائی میں دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ یہ جماعت بھی بولے گی میں دین کے لیے لڑ رہا ہوں، وہ جماعت بھی بولے گی میں دین کے لیے لڑائی کروں، دونوں کا جذبہ دین کا ہوگا۔ ایک حق پہ ہوں گے، ایک سے غلطی ہوگی، مگر غلطی نفس کی وجہ سے نہیں ہوگی، دینی جذبے میں غلطی ہوگی۔ اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں۔ آدمی دینی جذبے میں خطا بھی کرتا ہے تو اللہ ایک درجہ ثواب دیتا ہے دینی جذبے کی وجہ سے، اور جو حق پہ ہوتے ہیں ان کو ڈبل ثواب دیتا ہے، ایک دینی جذبے کا اور سچی بات کو پا لینے کا۔ تو اس لڑائی میں ایک جماعت حق پر تھی،
ایک خطا اجتہادی پر تھی لیکن دینی جذبہ تھا اس لیے وہ بھی ثواب پر ہے، اور ایک جماعت حق پر تھی ان کو دوہرا ثواب ہے۔ یہ بتایا اس میں نبی نے فرمایا میرے ان صحابہ کی لڑائیوں کے بارے میں تم زبان نہیں چلانا، قلم دماغ سب روک کے رکھنا، تو تاکید کر دیے۔ وہ لڑائی پاکیزہ قلوب ہستیاں ہیں وہ تو مقام اہل بیت کیا ہے، مقام صحابہ کیا ہے اس میں بتایا حضرت، اور حضرت نے بتایا کیونکہ لڑائی میں صحابہ کرام تھے، وہ لوگ جو پیارے نبی پر ایمان لائے، پیارے نبی سے دین سیکھا، پیارے نبی کے دین کے لیے آنے والے مشکلات میں اپنی دولتوں کو قربان کیا، اور کئی لوگوں نے اپنی اولاد کو، کئی لوگوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کر کے دین بچایا۔ پھر پیارے نبی کی ایک ایک بات کو لے کر، ایک ایک ادا کو لے کر، ایک ایک ارشاد کو لے کر، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو یا عمل کی بات ہو یا اخلاق کی بات ہو، پوری باتیں لے کر ہمارے لیے جمع کیا، جمع کر کے ہم تک پہنچایا۔ تو ان کا اتنا بڑا احسان ہے، حبیب پاک کے ساتھ مل کر دین کی حفاظت بھی کیے، آنے والوں کے لیے قرآن و حدیث کا ایک ایک حرف جمع کر کے آنے والوں کے لیے اللہ اور رسول کے پیغام کو بھی باقی رکھا۔ اتنے بڑے احسان والے ہیں، اس لیے ان کا احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اہل بیت کرام صحابہ اعظام وہ بہت بڑے درجے والے ہیں، ان کی لڑائیاں دینی جذبے میں ہوئی ہیں، وہ نفس کی خواہشات کی لڑائی نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے معاملے میں ادب کو باقی رکھنا یہ درس دیا ہے حضرت نے۔ 5ویں 6ویں حصے میں شبہات کے جوابات بھی دیے، وہ تفصیل پڑھ لو، اس میں اہل بیت کا ادب دل میں پیدا ہوگا۔ صحابہ کرام کی حضرت نے مختلف احادیث سے شان بتائی۔ آپ کو حضرت سیدی بانی جامع قبلہ نے ایک بات کہا ہے، وہ یہ حدیث نقل کر کے میں وہ ایک بات بولتا ہوں، پوری تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کیا معلوم، پیارے نبی نے فرمایا، سیدی بانی جامع قبلہ حدیث نقل، پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے پوری مخلوق کے دلوں پہ نظر ڈالا تو سب سے پاک دل میرے صحابہ کا دیکھا، اس لیے ان کو میری صحبت کے لیے چن لیا۔ نبی کی صحبت کے لیے چننا خود ان کے مقام کو بتا رہا۔ عجیب، پیارے نبی ہر ایک کو دکھتے کیا، خواب میں دکھے تو سمجھنا بہت بڑا قسمت والا ہے۔ کہاں آدھا پسند آ گئی کہ نبی نواز دی بولیں گے نا، آدمی کو خواب میں ایک لمحے کے لیے دیدار ہو جائے زندگی بھر خوشیاں مناتے رہتا ہے۔ میرے کو ایک مرتبہ خواب میں تھوڑے لمحے کے لیے آقا دکھائی دیے بول کے زندگی بھر دوست احباب میں ذکر کرتا میرے پہ کیا عنایات ہے۔ حبیب نے خواب میں ایک لمحے کے لیے، تو ایک لمحے کے لیے خواب میں عطا ہو جائے تو قسمت والا ہے۔ تو جن کو اللہ نے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھنے کا شرف دیا ہو، تھوڑے دن کے لیے نہیں، صبح شام دیدار کا شرف، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے ان کے لیے نبی کی صحبت کے لیے پیارے نبی فرماتے سب سے پاک دلوں کو چنا ہوا ہے۔ اس لیے ان کی لڑائی نفس کی، حسد کینے بغض کی نہیں، دینی جذبات میں ہوتی تھی لڑائی۔ اس کو لکھا ہے، آپ تفصیل وہاں پڑھو، میں صرف کس میں کیا لکھا، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، نبی کے بھیجے ہوئے ولی ہے یہ، جب نبی نے بھیجا ہے آپ کی بات میں نبی کی حمایت ہے، اور آپ غلط ہوتے اس بارے میں، پیارے نبی ہدایت کرنے نہیں بھیجتے، نبی کسی گمراہ کو ہدایت کے لیے نہیں چنتے، خود راستے پر ہو دوسرے کو صحیح راستے پر لا سکتا ہو انہی کو ہدایت کے لیے چنا کرتے۔ یہ نبی کے انتخاب والی ہستی نے عظمتیں بتائی ہے۔ معزز سامعین کرام، بلکہ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت نے بیان کیا اس میں ایک حدیث، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کے بول رہے ہیں بات، نبی کی قسم کا تو اپنے کو لحاظ ہونا نہیں ہونا، اللہ کی اس ذات کی قسم، میری جان جس کے قبضے میں، نبی کی جان کس کے قبضے میں، اللہ کے نا، اس کی قسم بولے تو اللہ کی قسم ہے بولنے کا مطلب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان احدا انفق مثل احد ذهبا، اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے،
ما بلغ مد احدہم او نصیفہ، رواہ مسلم رحمۃ اللہ نے اس کی روایت کیا. تو دوسرا شخص صحابی رسول نے آدھا سا جو، ایک سا یا آدھا سا جو خیرات کر دے تو یہ ان کے احد کے پہاڑ کے برابر سونے سے بڑھ کر اللہ ان کو مقام عطا کرتا ہے. لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر کے بھی میرے صحابہ کے آدھا سا جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ان کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا پاکیزہ دل ہے، ان کا ایمان اتنا نورانی ہے. اللہ ان کے اس تھوڑے سے عمل پر لوگوں کے بڑے بڑے عمل سے بڑھ کر مقام دے رہا ہے. قسم یاد کرتے کریں، کیوں؟ تاکہ ہم بے ادبی سے بچیں. پہلے بے ادبی مت کرو، بر رہے ہیں کیوں مت کرو؟ یہ مقام والے ہیں، تم کدھر وہ کدھر، تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو. یہ مطلب سمجھے بات کو؟ تو خیر بہرحال تفصیل بہت ہے اس میں، حدیث تفصیلات، شبہات کے جوابات ہوئے، لوگوں کو لڑیاں دیکھ کے شبہات ہو گئے، وہ تفصیل دیکھنا ہے. 5واں 6واں حصہ دیکھیے انشاءاللہ. ہمارے قلوب اہل بیت نبی کی عظمتوں، صحابہ کرام کی تعظیم کے نور سے چمکتے رہے. اہل بیت کرام تو وہ ہے، وہ نبی کے گھرانے والے، ان کو تو کسی فضیلت کی بات سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نبی کے گھرانے والے ہونا عظمت کے لیے کافی. پھر اوپر سے ایک سے بڑھ کر ایک کمالات عظمتیں رکھتے ہیں. بہرحال وہ تفصیلات حضرت کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کو اہل بیت کا مقام بتایا، ہم کو صحابہ کرام کی تعظیم کا طریقہ سکھلایا، احادیث قرآن کی روشنی میں ہے سب. تو ہم اللہ کے حبیب کے بھیجے ہوئے پیارے ولی کی نصیحت پہ عمل کریں، آنے والی زندگی ہماری بہتر ہوگی. نبی کے بھیجے ہوئے ولی کی بات کو نہیں سنیں گے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق یہاں زندگی گزاریں گے، وہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی، وہاں اللہ کی مرضی چلے گی. دنیا میں جو رب کی مرضی کے موافق چلتا ہے، اللہ اس بندے کو اس کی مرضی کے موافق لے کر چلتا ہے، وہ جو نعمت چاہے عطا کرتا ہے. دنیا میں ہم اللہ کی مرضی چھوڑ کر، رسول کی مرضی چھوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق چلیں گے، وہاں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا، وہاں اب اپنی مرضی نہیں چلے گی. دنیا میں رب کی بات نہیں سنتے تھے، مصطفیٰ کی بات نہیں سنتے تھے، اب اللہ بھی وہاں ہماری بات نہیں سنے گا. تو ان کی بات سنو، آخرت کی کامیابی ہے. اور اسی طرح ہفتم حصے میں اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کی شان، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، کس طرح وہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ہو گئے. انہوں نے کیا کیا زندگیوں میں تمام خواہشات نفس کو چھوڑا، رب العالمین کے ارادے اور حکم کے لیے وہ شان بتایا. اور دیگر پیاری پیاری عظمت والی اسلام کے مختلف باتوں کو بتایا. میں تھوڑا تھوڑا ذکر کر رہا ہوں، تفصیل پڑھیے وہاں مل جائے گا. 8ویں حصے میں بھی تقریباً اولیاء کرام کے کرامات، اولیاء کے تصرفات، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام، غریب نواز میں اولیاء کرام کی شان بتائے ہیں، ان کا درجہ، اہمیت، عظمت بتائے ہیں. اس طرح 9ویں حصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، عظمت، دیگر اسلامی شان. اس طرح 10ویں 11ویں حصے میں پیارے نبی کے معجزات، کمالات، عظمتیں بتائے ہیں. اس طرح ہمارے ضروریات کے تمام باتوں کو اس میں لکھا ہے، اور اسلام کے ضروری احکام بھی بتائے ہیں. اور اس کے ساتھ انوار احمدی، وہ تو مکہ شریف میں لکھا ہے، اور نام بھی مکہ شریف میں حضرت آپ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ تعالیٰ رہتے تھے، انہوں نے ہی نام تجویز کیا. وہ انوار احمدی میں کیا پیارے نبی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے. انہوں نے قل انما انا بشر مثلکم کی ایک آیت ہے، کہہ دو حبیب ظاہری صورت بشری میں تم جیسا بشر ہوں. تو آپ بتائیں یہ دکھنے میں ہماری طرح حقیقت میں کیا مقام ہے بتائیں. وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ کے حبیب کا مقام بتانے میں آپ نے کہا ان کا اللہ کے پاس وہ درجہ ہے. اب آپس میں زور سے بولے تو ہمارے ایمان چلے نہ، ہمارا عمل سالبنے ہو جاتا، عمل برباد نہیں ہوتا. ایک دوسرے کے سامنے ذرا زور سے بات ہو گئی تو. مگر نبی کا وہ مقام ہے، قرآن کی آیت نقل کر کے بتائے، نبی کی بارگاہ میں کوئی زور سے بھی بولے گا تو اللہ ڈرایا میرے نبی کے پاس زور سے نہیں بولنا. آپس میں جیسے باتیں کر لیتے ویسا نبی کے پاس نہیں، دھیمے آواز میں، نبی کی آواز سے اپنی آواز کم رکھ کے بات کرنا. کیوں؟ اگر ذری بھی لغزش ہو جائے، کہیں تمہارے زندگی بھر کے اعمال برباد نہ ہو جائے. وہ مقام بتا، مقام وہ ہے آواز بھی بلند ہو تو کہیں زندگی بھر کے اعمال، نہ نماز باقی رہے، نہ روزہ، زکوٰۃ، نہ حج، سب چلے جائے گا، ایک آواز بلند ہو جائے تو ادب سکھایا سو بتایا، میرے نبی کے آگے نہیں بڑھنا.
وہ پورے آیت کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند مت کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کے سامنے زور سے بولتے ہو، میرے حبیب کے سامنے نہیں بولنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے زندگی بھر کے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی چلنا نہ پائے کہ تو تم متقی زاہد عبادت گزار ہی سمجھتے رہو، لیکن نبی کی ذری بے ادبی کے پاداش میں زندگی بھر کا تقوی ختم ہو گیا، تم سمجھ بھی نہیں سکیں گے ہمارا سب عمل اکارت ہو، سمجھے گی بھی نہیں، ایسا کہیں برباد نہ کر دے اللہ بولا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور اللہ نے کیا مقام بتایا ادب کرنے والوں کا، وہ بھی بتایا سیدی بانی جامعہ قبلہ نے انوار احمدی میں۔ بے شک جو لوگ نبی کی دربار میں آوازوں کو دھیمی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے۔ یہ تقوی والے لوگ ہیں جو نبی کی بارگاہ میں ادب کرتے ہیں۔ یہ فرمایا آگے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے گناہوں کی معافی بھی ہے، بڑا اجر بھی ہے۔ اور یہ خطاب مومنین سے ہے، اے ایمان والو تم آواز بلند مت کرو، تمہاری آواز بلند ہوگی عمل ہفت ہو جائیں گے، ڈرایا اللہ نے۔ تو آواز بھی بلند ہوں گی تو عمل برباد، اور ادب کرو آواز پست رکھو، یا عمل کرو تو بھی برباد، اور ادب کرو تو کیا برباد، ادب کرو تو ہے سو بھی گناہ معاف کر دوں گا اور مزید درجات سے بھی نوازوں گا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے گناہ کی معافی بھی ہے، اجر عظیم، بڑا اجر بھی ہے۔ اجر نہیں کہا، عظیم کہا، بڑا اجر۔ ہم کہیں بڑا تو ہماری شان کے لائق ہوگا، اللہ کہے بڑا اس کی شان کے لائق بڑا اجر ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے بڑا اجر، ادب کرے تو گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اجر عظیم بھی مل رہا، اور ادب ذرا بھی گیا عمل برباد۔ ایمان والوں سے بھی خطاب، اچھا ایمان والا ہونا بلکہ زور سے بات کرتا کیا، باتوں باتوں میں آواز بلند ہو جاتی، تو اللہ بول رہا ہے یہ میرے حبیب کا مقام ہے، یہاں پر بے سوچے سمجھے نہیں آنا، ہوش سنبھال کے آنا۔ میرے کعبہ میں آ کے دیوانگی کرو چل جائے گی، میرے مصطفیٰ کے پاس دیوانے بن کر نہیں آنا، ہوش سنبھال کے آنا۔ یہاں آواز بھی بلند ہو تو اب تو جانا شمل کیا ہو بلا اللہ، بے خبری میں وہاں دیوانگی دیکھو، میں بتاؤں کعبے میں دیوانگی کی نظر آتی، بولو کعبے میں گول پھرتے جا رہے ہیں، کوئی بھی نہ کہیں کو پھر رہا، بھائی کام نہ دھندا بولتا نہیں، اللہ کے پاس گئے تو ایک دیوانہ پر نظر آتا ہے، اللہ کی محبت میں گھوم رہے، وہ بھی دیوانہ پر محبت الہی میں، اللہ کا کوئی بدن نہیں ہے نا، کوئی خاص جگہ نہیں ہے جہاں جا کے گھومیں، ارے میری بدن ہے نا، میری کوئی خاص جگہ ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو پروردگار کا جلوہ ہے، تو کوئی خاص جگہ ہے کیا، لہذا میری محبت کا اظہار کرنا ہے، بس کعبہ آؤ، ایسے گھومتے ہیں گویا اللہ مل جاتا تو گھومتے ہیں، بدن میں ہے نہیں، لہذا وہ ایک محبت کا طریقہ، مگر پھرے تو دیکھنے والا تو دیوانہ ہی بولتا نہیں، خالی گھومتے جا رہا گھومتے جا رہا، دیوانہ ہی بولتا نہیں۔ صفا مروہ کی چکر، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، وہاں گئے تو معلوم نہ دیوانہ ہوگا کیا، ادھر جا رہا ادھر آ رہا، ادھر کام نہ کچھ، جا رہا آ رہا، تو وہاں دیوانہ پر نظر آتا۔ وہاں شیطانوں کے پاس مینا میں گئے، اس کو کنکرے مارے، کنکرے کون مارتے تھی، ارے دیوانہ ہو گیا کیا کنکرے کو مار، تو کعبے میں جاؤ دیوانگی نظر آتی ہے، مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ دیوانگی نہیں چلے گی، ہوش سنبھال کے آنا، ادب ہاتھ میں رہے، جھاڑے نہ، سمجھے نا آپ کو، وہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کا یہ مقام بتایا، تو اس کو حضرت نے لکھا نا انوار احمدی میں، وہ بھی مکہ شریف میں لکھے تو کتاب ہے، اتنی مشہور ہوئی ہندوستان سے ہٹ کر بیرون ملک والے بھی چھاپ رہے ہیں، علماء پڑھ کے سنا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اپن تو دکن میں ہے، اللہ کے حبیب نے یہاں تک بھیج دیا، ان کی کتابیں قریب ہے، لے کر پڑھیں، پڑھنا نہیں آیا تو پڑھنے والے کے ہاتھ میں دیکھیں، ان سے سنیں انشاءاللہ خوب۔ اور علماء کرام ہمارے جامعہ کے جو بھی اہل سنت کے علماء ہیں، ان سے یہ پاکیزہ تعلیمات لیتے رہیں۔ عالم کا مل جانا اپنے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بس جگہ جاؤ عالم مل رہے نہیں، ترس رہے لوگ، اللہ دے دیا تو غنیمت سمجھنا، خوب فائدہ اٹھانا ہوگا، یہ کیا اللہ کی دین ہے، انعام مل گیا تو خیر بہرحال۔ اور حقیقت الفقہ میں کیا کرے حضرت بولے تو تفصیل وہاں دیکھنا، میں تفصیل نہیں بتاتا ہوں۔
بھائی کوئی امام اعظم کی پیروی کر رہا، کوئی امام شافعی، امام مالک کی، کوئی عباس کا خیال ہے بھائی کئی کوئی امام اعظم، اللہ جو بول رہا بولے نا، رسول جو بولنا، کئی کوئی امام اعظم بولے سو تو انہوں کیا سمجھ رہے معلوم؟ امام اعظم کے پیچھے چلے تو اللہ چھوڑ جاتا، رسول چھوڑ جاتا، قرآن ہے نا، حدیث ہے، پھر یہ کئی کو تو حضرت بتائی جی امام اعظم کو اس لیے نہیں اپنائے قرآن حدیث چھوڑنے کے واسطے، بلکہ اس لیے اپنائے قرآن حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے کے واسطے۔ کیوں؟ فقہ نام ہے قرآن حدیث کے مفہوم کا، ہم سمجھے تو اتنا بہتر نہیں سمجھ سکتے جتنا مجتہد بہتر سمجھتے ہیں۔ مجتہد کے لیے کتنا علم ہونا ہے کتابوں میں ہے، دریا کی طرح علم ہے، تو وہ قرآن حدیث سے صحیح مفہوم نکال سکتے ہیں۔ تو یہ مجتہدین اتنا علم رکھتے تھے، اتنا رکھتے تھے، ان کو قرآن حدیث سے سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ تو ہم بولتے ہیں اپنے میں صلاحیت نہیں ہے تو صلاحیت والوں سے لیں، تو ہم قرآن حدیث چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، قرآن حدیث کا صحیح مفہوم وہ جتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان کا دامن پکڑ کے چل رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، ہم خود راستہ نہیں جانتے، دلی کا راستہ نہیں معلوم، نئی کار لیے جا رہے ہیں، گھما لیتے ہیں، اب لوگ بولے بھائی دیکھو تم اب تک گئے نہیں معلوم ہے، جا رہے نا، وہ چورستہ ملے گا سیدھے جانی مڑنا، جاتے 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 اور ایک چورستہ ملے گا، بھانے جانی مڑنا، پھر وہاں جانا، سیدھا جانا، ایک چورستہ آتا کہیں بھی نہیں مڑنا، آگے جانا، اور ایک آتا سیدھے مڑنا، اور ایک بولے تو انہیں کیا کرا، سیدھے کی جگہ بائیں مڑ گیا، بائیں کی جگہ سیدھے مڑ گیا، وہ نکل کے کدھر گیا، دلی جانے کے بجائے مدراس میں نکل جاتا پھر۔ تو خود سے چلنے میں کیا ہے، راستہ گم ہونے کا ڈر ہے، جس کو راستہ معلوم ہے اس کے ساتھ ہو، بھٹکتا نہیں، انہیں جدھر جا رہا چلتے جاؤ۔ کار میں ایک جاننے والا بیٹھ گیا، انہیں جدھر لکھ گیا جاتے جاؤ، سیدھا دلی کو پہنچتے، سمجھ گئے؟ خود سے سمجھنے کے لیے جاؤ تو کہیں بھی پٹکی ہو سکتی ہے، سمجھے ہوئے کا دامن پکڑے تو منزل کو پہنچ جاتے۔ تو ہم خود سے سمجھنے جائیں گے، اللہ ایک بولتے رہتا، اپن ایک سمجھتے رہتے، مصطفیٰ ایک بول رہے ہیں، ہم ایک سمجھ رہے ہیں، ایک حکم منسوخ ہو گیا پہلے تھا، عمل نے اس کچھ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ تمام قرآن عربی اتنی عظیم کی کلام ہے، ایک ایک عربی لفظ کے 2,000 معنی، 500 معنی بھی ہے، اپنے کو کیا معلوم اللہ کون سے معنی لیا؟ وہ بڑے بڑے مجتہدین دیگر آیات، دیگر احادیث اور بزرگوں کے ارشاد کی روشنی میں جو ایک دوسرے سے سمجھ میں آ رہے ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے صحیح مفہوم کو پہنچنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کو اتنا علم نہیں، اپنی طرف سے جو بھی معنی لے لیا اللہ کی مراد نہیں رہتی، بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا اتنا علم نہیں ہے تو علم والوں کو پکڑ کے چلو۔ تو ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کے نہیں چل رہے ہیں، اللہ رسول کو چھوڑ کے نہیں چل رہے ہیں، اللہ رسول کی بات یہ جتنا بہتر سمجھ سکتے ہم نہیں، ان کے اوپر بھروسہ کر کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم لوگ اللہ چھوڑے بولنا غلط، اپنے دماغ پہ بھروسہ کرنا، اپنے علم پہ بھروسہ کرنا جو کمزور قسم کا ہے وہ بہتر، یا مجتہدین کا اعلیٰ علم، اعلیٰ فہم، اعلیٰ تقویٰ، جن پر رب کے فضل کی عنایت، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، ان پر بھروسہ زیادہ بہتر ہے بولو۔ اس لیے ایک مثال بھی حضرت نے دیا ہے حقیقت الفقہ میں، پوری حقیقت الفقہ نہیں بتاتا اس میں کہ ایک مثال بتا دیتا ہوں، آگے چل جاتا ہوں۔ تفصیل دیکھنا ہے تو کتابیں دیکھو، دو حصے، پڑھنا آیا تو خود دیکھو، نہیں پڑھنا آیا تو پڑھنے والے کے ہاتھ میں، ورنہ علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں، وہ بتاتے رہیں گے آپ کو۔ حقیقت الفقہ کی ایک ہی بات بولتا ہوں میں، باقی تھوڑا اور آگے جا کے بس کر دیں گے، آپ کا بہت ٹائم لے لیا نا، لیکن میں پہلے بولا جتنی دیر بیٹھو اتنی رب کی رحمت ہے، جتنی دیر بیٹھو پورے گناہ صاف ہوتے، میلا ہو گیا کپڑا بدن میلا ہو گیا، جتنا صابن لگاتے جاؤ صاف ہوتے جاتا، پانی جتنا بہاتے جاؤ صاف ہوتے جاتا، کپڑا ویسی تو اولیاء کا ذکر بھی گناہوں کا کفارہ، جتنا سنتے بیٹھو اتنے گناہ معاف ہوتے جاتے، گھر میں گئے تو گناہوں سے صاف ستھرے سو رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے محبوب کا ذکر سننے آیا تھا، یہ میرا اس لیے سنا کہ میرا محبوب ہے، میرا اتنا خیال اس کو ہے، تو میں بھی اے فرشتوں گوار ہو گناہ معاف کر دے رہا ہوں، دوزخی تھا تو جنتی لسٹ میں نام کر دے رہا ہوں۔
اللہ رشتہ بدل دیتا ہے بھی دوستوں کی محبت کرنے والوں کے، ان کی محبت میں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات، اس میں حقیقت الفقہ کے 2 حصوں میں سے ایک حصے کی بات بولتا ہوں۔ ایک بار کیا ہوا، حضرت کے استاد محترم، کن کے؟ امام اعظم رضی اللہ عنہ، استاد محترم کیا کرے، کسی کام سے چلے گئے، ان کی جگہ حضرت کو بٹھا کے گئے۔ لوگ مسئلے مسائل پوچھنے آتے تھے، حضرت سے لوگ آ کے مسئلے پوچھے تو جواباں دیتے رہے حضرت، ہمیشہ استاد دیتے تھے، اب شاگرد دے رہے جواب دیے۔ استاد محترم آئے تو بولے استاد محترم میرے سے لوگ مطلب پوچھے، میں جواباں دیا، کیا؟ میں تو یہ مسئلہ پوچھے تو میں یہ جواب دیا، تقریباً 20 مسئلے بتائے حضرت، اس کا یہ جواب دیا، اس کا یہ جواب۔ انہوں بولے کہاں سے لا کے دیے جواب؟ بولے مطلب ان کو اتفاق نہیں ہوا جواب سے، استاد محترم کو اتفاق نہیں۔ وہ کون تھے استاد محترم؟ بہت بڑے محدث بولے تو کئی حدیثوں کے جاننے والے، پیارے نبی کی حدیث کیا ہے اور اس کے روایت کرنے والے کیسے کیسے لوگ ہیں پیارے نبی سے ان تک، تقویٰ کس کا ہے، تقویٰ کس کا نہیں ہے، کس کا حافظہ قوی ہے، کس کا کمزور ہے، سب جاننے والے ہستیوں کو محدث بولتے ہیں، پورا واقف رہنا حدیثوں کی پریشان تھے۔ تو انہوں ہیں بڑے محدث، امام اعظم کے استاد محترم۔ اب ان کو بولے یہ مسئلے کا جواب ایسا کیسا دے دیا آپ، وہ ایسا کیسا دیے، مطلب انہوں اتفاق نہیں کر رہے ہیں، ایسا دیے کیسا، بلکہ حضرت پہ اعتراض کرے تو حضرت کیا جواب دیے معلوم؟ میرے پیارے استاد محترم، میں کسی اور جگہ سے جا کے جواب نہیں لایا، یہ مسئلے کا جواب اسی حدیث سے لایا جس کو آپ نے مجھے سنایا ہے، یہ حدیث آپ نے سنایا، دیکھیے اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، یہ اندر سے مطلبہ نکال کے بتائے، دیکھیے گہرائی میں جاؤ، یہ پورا اندر تک لے جا کے مطلب بتائے۔ تو حضرت بولے اللہ اکبر، کیسا ڈیپ میں جا کے نکالے، خوش ہو گئے۔ اب دوسرے مسئلے کو بولے وہ بھی میں کہیں اور سے نہیں نکالا، آپ سے ہی جو نبی کی حدیث سنا ہے اسی سے نکالا، بلکہ اندر گہرائی میں لگ گئے مفہوموں کی، دیکھو اس میں غور کرے تو یہ مطلب نکلتا، اور غور کرے تو یہ مطلب، اندر لے جا کے بتا، اس سے یہ جواب نکلا تو میں دیا۔ پورے 20 مسئلوں کو انہی حدیثوں سے سنائے جو اپنے استاد محترم سے سنے تھے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں میں خود اتنے حدیثاں رکھا، میرا ذہن وہاں نہیں گیا، امام اعظم کو ادھر چلے گیا، اتنا خوش ہوئے، خوش ہو کے کیا فرماتے معلوم؟ خوش ہو کے فرماتے ہیں، کیا فرمائے؟ اے فقہا کی جماعت، اے فقہا کی جماعت، میں اردو میں مطلب کر دے رہا ہوں، عربی کے پورے لفظاں یاد آئے تو بولتا ہوں، یا معاشر الفقہا، عربی میں یا معاشر الفقہا، اے فقہا کی گرو اور جماعت، انتم الاتارون، انتم الاطباء ونحن الاتارون، تم لوگ طبیبوں ڈاکٹروں کی طرح ہے اور ہم لوگ عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ کیا مطلب معلوم؟ حضرت بول رہے ہیں اے فقہا، یعنی قرآن حدیث کو رکھنے کے ساتھ قرآن حدیث کی گہرائی کا علم رکھنے والوں، تمہارا حال طبیبوں ڈاکٹروں کی طرح ہے، ہمارا حال عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ عطر بیچنے والا اپنی دکان میں دوائیں تو رکھتا ہے، مگر کون سی دوا کس بیماری میں کام آتی اس کو نہیں معلوم۔ دوا تو بیچتا ہے بیچنے والا، لیکن بیچنے والے کو یہ نہیں سے کون سے بیماری کا علاج ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو معلوم کہ کون سی گولی سے کون سا علاج ہوتا ہے، کون سی دوا سے کون سا مرض دور ہوتا ہے۔ تو ہمارا حال تتاروں کی طرح ہے، جیسے وہ دوا تو رکھتے ہیں مگر دوا کون سی کیا علاج میں کام آتی نہیں معلوم، اسی طرح ہم حدیث تو رکھتے ہیں، کون سی حدیث سے کیا مسئلہ ملتا نہیں معلوم۔ تم لوگ طبیبوں کی طرح ہے، ڈاکٹر کو معلوم ہے کون سی گولی سے کیا علاج ہوتا ہے، تم کو بھی معلوم ہے کون سی حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے۔ اپنے کو بولے عطر بیچنے والے کی طرح، یہ فقہا کو بولے ڈاکٹروں کی طرح۔ اب بولو اپن بیمار پڑ گئے تو گولی لے کے آ جاتے دکان میں سے، یا پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے حضرت یہ بیماری، وہ ناڑی دیکھے گا، یہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا، سب دیکھ کر بولے گا
جاؤ یہ گولی کھاؤ شفا ہو جائے گی، لکھ کے لائے۔ ابھی دوا بیچنے والے کے سامنے سے گولیوں سے گئے، نہیں خریدے، ڈاکٹر لکھنے کے بعد پھر وہاں آئے گولیوں کا، آ کے بولے ڈاکٹر صاحب یہ چٹھی میں جو لکھا ہے انہیں دے دیا، پھر بھی اطمینان کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب کیا، ڈاکٹر صاحب اب یہ جو لکھے نا یہ گولیاں وہی چھ نہیں، پورا اطمینان حاصل تب کھاتے۔ تو بھائی پہلے گولیاں کہیں کو نہیں کھائے بھائی، خرید لیے، بعد میں کیوں؟ تو معلوم ہے گولیاں تو ہمیں کو نہیں معلوم کون سی گولی سے کیا علاج ہوتا ہے، اس لیے میں ڈائریکٹ نہیں خریدا، ڈاکٹر سے پوچھ کے اس کے مشورے سے خریدا۔ ایسے ہی قرآن ہمارے ساتھ ہے، حدیث ہمارے ساتھ ہے، عمل نہیں کر رہے ہیں، کیوں ہم کو نہیں معلوم کون سی آیت سے کیا مطلب نکلتا ہے، کون سی حدیث سے کیا مطلب نہیں معلوم۔ یہ فقہا کیا ڈاکٹروں کی طرح ہے، ان کو معلوم کون سی آیت سے کیا مطلب نکلتا ہے، کون سی حدیث سے کیا مطلب نکلتا ہے۔ اس لیے پہلے ہم فقہا سے پوچھے آپ بتاؤ قرآن سے کیا سمجھے ہے، آپ بتاؤ حدیث سے کیا سمجھے، انہوں نے بتایا، ہم نے یہ چیز کو حرام سمجھا، یہ حلال سمجھا، یہ جائز سمجھا، یہ ناجائز سمجھا، قرآن حدیث سے ہم نے اس کو فرض سمجھا، اس کو واجب سمجھا، اس کو مستحب سمجھا، اس کو مباح سمجھا۔ وہ بولتے جا رہے ہیں، ہم مانتے جا رہے ہیں، کیوں؟ جان بچانے کے لیے دنیا کے ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے، ایمان بچانے کے لیے ہم کو فقہائے کرام پہ بھروسہ ہے۔ جان بچانا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ لو، اور ایمان بچانا ہے، قرآن حدیث کا مفہوم صحیح جاننا ہے، فقہا کا دامن تھاؤ۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء نے فقہا کے پیچھے چلے ہیں، بڑے بڑے ابدال و اختاب و افراد نے بھی اپنا دامن تھاما ہے فقہا کا۔ سنو، بندہ نواز امام اعظم کے پیچھے دامن پکڑ کے چلے ہیں مسائل میں، غریب نواز ہندوستان کے ولیوں کے سلطان ہے، یہ امام اعظم کا دامن پکڑ کے چلے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کے سردار ہیں، آپ حنبلی مسلک پہ چل رہے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے اولیاء کو دیکھو، کوئی شافعی مسلک میں ہے، کوئی مالکی مسلک میں ہے، وقت کے بڑے بڑے قرب الہی کے مقامات پر رہتے ہیں، مگر وہ بھی جانتے ہیں مجتہدین جو بتائے ہم کو ویسا چلنا ہے۔ یہ بڑے بڑے ویسا چل رہے، ہم چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے قرآن کیا بولتا کی، انہیں ایک بول رہا ہوں۔ تو حضرت بتائے حقیقت الفقہ میں کیوں ہم مجتہدین کو لے کر چلتے ہیں، اس لیے کہ خود سے سمجھنے جاؤ پٹکیاں کھا جائیں گے، نہ اتنا علم ہے نہ سمجھ ہے، وہ علم والے سمجھ والے وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، پیچھے چلنے میں ہم کو صحیح مسئلہ نکل سکتا ہے۔ اور علم رکھ کے غلطی بھی کرے نا تو اللہ غلطی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ وہ بھی لکھے حضرت، میں کئی کو بول رہا ہوں معلوم، تو پھر یہ مجتہدین چار جنوں ایک الگ الگ بات بھی بولے بعض جگہ، پھر کون سی بات پہ چلنا بولے تو ایک پہ بھروسہ کر کے چلنا۔ جتنے مسئلے سچ ہے وہ بھی قبول ہے، جہاں غلطی ہوئی اللہ مجتہد کی غلطی کو بھی ایک ثواب دے کے قبول کرتا ہے۔ پیارے نبی بولے اگر مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو اس کو ایک ثواب دیا جاتا ہے، اور درست مسئلہ نکالے تو 2 ثواب، اور ایک حدیث میں 10 درجے ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مجتہد سے، کیونکہ علم والا ہے، غلطی بھی کرے اللہ غلطی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اور بغیر علم کے کچھ بولے وہ بھی حدیث حضرت نے نقل کیا ہے، من قال فی القرآن بغیر علم برائیہ، جو قرآن میں بغیر علم کے اپنے رائے سے کچھ کہتا ہے، وَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ اخْطَأَ، اگر وہ درست بھی کہہ دیا بات تو اللہ اس کو خطا کاروں کی لسٹ میں شامل کرتا ہے۔ ارے تیرے کو علم نہیں تھا تو گیا کیوں؟ غلطی کرتا تو تو بھی بھٹکتا، تو جتنے تیرے پیچھے آتے وہ بھی بھٹک جاتے، گیا کیوں تو؟ صحیح بھی کیا تو جانا نہیں تھا، گیا کیوں؟ اللہ خطا کاروں کے لسٹ میں شامل کر دے گا۔ پیارے نبی بول رہے ہیں جی، اولیاء نہیں بول رہے، ہم نے نبی فرمایا، سید الانبیاء فرمایا۔ اور مجتہد علم رکھنے والا غلطی بھی کرا تو قبول ہے۔ تو ہم نہیں کہتے ہر مجتہد کا ہر مسئلہ حق پہ ہے، سچ ہے، مجتہد کے جس مسئلے کو اللہ سچ سمجھتا حق سمجھتا حق، جو خطا سمجھتا خطا، مگر خطا کے باوجود بھی پیارے نبی کہتے ہیں اللہ قبول کر لیتا، سمجھے؟ قبول کر، چاروں مسلک حق ہے کا مطلب چاروں مسلک رب کی دربار میں قبول ہے، سمجھ رہے مطلب؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو ان کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا۔ اب بھائی قرآن حدیث سمجھنے جتنا علم ہے اتنے علم کو پا لیے، اب بس اس سے بڑھ کے طاقت ہے نہیں، اتنے بڑھ کے حکم دیتا نہیں، اب اس میں کوشش کرو، اب تم صحیح نکالے تو ڈبل ثواب دیں گے، غلط نکالے تو وہ بھی قبول کر لیں گے، تم نے محنت کیا علم رکھ کر، سمجھے بات کو؟ تو مجتہدین غلطی بھی کرے تو اللہ
جس مسئلے میں غلطی کرے ایک ثواب دیکھیں، جس مسئلے میں صحیح کرے ڈبل ثواب دیکھیں۔ اس لیے چاروں مسلک حق ہے، کیونکہ چاروں مسلک والے فقہا ہیں، علم والے۔ اور دوسرا جنا گیا ادھر صحیح بھی کیا تو غلطی کیا تو کتنی مصیبت میں نہیں پڑے گا، اس کے ساتھ جانے والے وہ بھی مصیبت میں، ان بھی مصیبت۔ اس لیے مجتہدین کو اپنا حقیقت الفقہ دیکھو اس میں۔ اور میں ایک مثال بھی دے دوں، مجتہدین خطا کرے تو بھی ایسا قبول ہو جاتا ہے جیسے ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ کیسے؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھنے کی سہولت کو۔ 4 دوست مل کے جنگل میں گئے سفر میں، 4 دوست مل کے، میں مثال سمجھنے کے لیے، اور میں اپنے سے نہیں، تفسیر میں پڑھا، میں تفسیر کی بھی ایک شرح تھی، اس میں پڑھا میں نے، عربی کے پہلے زمانے کے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہوں، سو بات ہے۔ 4 دوست مل کے گئے، ہے نا، عشاء کا ٹائم آیا، جنگل میں چلے گئے، عشاء کا ٹائم آیا، سورج کب مغرب کے ساتھ ڈوب گیا، اب سورج بھی نہیں ہے، اب کیسا معلوم مغرب کدھر ہے؟ سو ہم ہندوستانیوں کے لیے مغرب ہمارا قبلہ ہوتا، ادھر والوں کے لیے ایک سمت ہوتا، وہ جگہ بدل گئے تو مگر ہندوستان والوں کو مغرب ہے نا۔ ہندوستان کے 4 دوست گئے کہیں گے نا، عشاء کا ٹائم آیا، اندھیرا ہوگا، قبلہ کدھر ہے نہیں معلوم، وہ جنگل میں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، رہتے تو اس کو معلوم ہوتا دن کے ٹائم کدھر سورج ڈوبتا کدھر سے نکلتا، نہیں، اب کوئی ہے بھی نہیں تو کیا کرنا؟ اس وقت علماء فرماتے ہیں کیا کرنا، قبلہ نہیں معلوم ہوا تو قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اب نہیں معلوم ہوا مجبوری ہے، جب کیا کرنا؟ اللہ طاقت سے بڑھ کے حکم نہیں دیتا ہے، جانتے نہیں تو حکم کیوں دے گا؟ تو اس کے لیے علماء نے ایک طریقہ بتایا، شریعت کا کیا قانون ہے؟ غور کرنا، ادھر ہو سکتا کیا، ادھر اپنی سمجھ میں آیا، غور میں آیا کہ ادھر ہو سکتا تو ادھر ہی رخ کر کے پڑھنا، جدھر دماغ میں غالب گمان آیا ادھر ہی رخ کر کے پڑھنا، یہ ہے حکم۔ تو اب کیا ہوا، 4 دوستاں غور کرے، انہیں غور کرا تو نظر آیا اس کے عقل میں آیا ادھر ہے قبلہ، دوسرا دوست غور کرا تو نظر آیا ادھر ہے قبلہ، تیسرا دوست غور کرا تو اس کی سمجھ میں آیا ادھر ہے قبلہ، چوتھے کو نظر آیا ادھر ہے قبلہ، ایک غور کرا تو شمالی ہند کو قبلہ سمجھا، ایک جنوبی ہند سمت کو قبلہ سمجھا، ایک مشرق کو قبلہ سمجھا، ایک مغرب کو، اب چاروں میں صرف ایک کچھ ملا نا قبلہ، 3 کو نہیں ملا، مگر حکم شریعت کا یہ ہے جس کی سمجھ میں جو آیا ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھے۔ اب ایک نے مغرب کی طرف رخ کر کے پڑھا، باقی کوئی مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف، ایک کو قبلہ ملا 3 کو نہیں ملا، لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ کی دربار میں چاروں کی نماز بھی قبول ہے، کیونکہ حکم تھا جتنا کوشش کرنا ہے کرو، غلط بھی ہے تو اس کے ساتھ قبول کر لیا جائے گا، جیسے چاروں رخ کرنے والوں کی نماز قبول ہے، مجتہدین جو مسئلہ بتائے رب کے دربار میں وہ قبول ہے، یعنی کامل اجتہاد کے بعد، قرآن حدیث میں کامل غور کے بعد، یہ شان ہے۔ تو حضرت نے حقیقت الفقہ کے 2 حصوں میں ہونے والے شبہات کا ازالہ کر کے بتا دیا، قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتا دیا کہ قرآن حدیث میں علم والے غور کر کے جو بتائیں وہ ہمارے لیے حق ہے۔ اس لیے کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی تو ایسا نہیں ہونا قرآن حدیث ارے ہے سمجھنے نہیں، ان کو غلطی تم بولے انہوں صحیح نہیں تو اب ہم کہاں سے صحیح ہوں گے؟ اب انہوں صحیح ہے تو پھر اتنے بڑے صحیح رہے تو ان کے پیچھے چھوڑ کے اپنے تھے کئی کو محنت کرو، ہے نہیں؟ علم ہی نہیں کہاں کرتے رہے۔ اچھا اتنے حدیثاں بھی نہیں اپن مسئلے نکال لیں، امام شافعی 3 لاکھ حدیث، ایک روایت کیوں 6 لاکھ حدیث زبانی یاد کرے، اب اٹھا کے دیکھو 7,500 حدیثاں، امام مسلم 6 لاکھ حدیث، مطابق 3 لاکھ حدیثاں یاد کریں، اب اس میں کتنے 7 ساڑھے 7,000، اب حدیثاں ہیں تو کہاں سے نکالتے جی مسئلے؟ وہ لوگ سو علم رکھتے تھے، امام مسلم امام بخاری سے بڑھ کر مجتہدین علم رکھتے تھے، پورے سیاستہ کو ملا تو 12,000 حدیث ہوتے ہیں، 12,000، وہ لاکھوں کے حدیث کہاں ہیں جی؟ پورے سیاستہ کو ملا ہے تو 12,000، باقی کیا ہے نہیں، کہاں سے نکالتے مسئلہ؟ اس لیے جن کے پاس علم تھا دامن پکڑ کے چلنا، یہی بات سمجھا ہے، اس میں کوئی غلطی نظر آ رہی؟ تو خیر بہرحال اللہ کے حبیب کے بھیجے ہوئے جو حق ہے وہ بتایا ہے، نبی نے دیکھا یہ حق پہ ہے تبھی تو حق پہنچانے بھیجا ہے، نبی کا بھیجنا خود ان کی باتوں کے حق ہونے کی دلیل ہے، بس اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے پہ بھروسہ کریں۔ افادۃ الافہام ایسے نازک ٹائم میں لکھا جبکہ ایک شخص غلام احمد نامی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کئی نادان لوگ بھولے بھالے لوگ نبی ماننے لگے، آپ نے وہ جوابات دیے، اس کو پورے لوگوں کو اطمینان ہوا کہ یہ بالکل غلط ہے،
بہرحال وہ دلائل دیکھنا ہے تو اس میں موجود ہے افادۃ الافہام میں. آپ نے اس فتنے کو مٹ دیا، لاکھوں ہزاروں لوگ گمراہ ہو جانے کا ڈر تھا، آپ نے بچایا بہترین دلائل دے کر. اس طرح سیدی بانی جامعہ خلہ نے امت مصطفیٰ کو بچا لیا، اور مصطفیٰ بھیجے ہی بچانے کے لیے. آپ کا شمع دکن میں روشن ہوا، اس کی روشنی پوری دنیا میں چمک رہی ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں اس روشنی سے دلوں کو منور کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تیرے حبیب کے بھیجے ہوئے ولی کے علوم سے فائدہ پا کر ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. ہم کو تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. تیرے غضب اور ناراضگی کے راستوں سے بچا لے. آمین بجاہ حبیبک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.